تیسری علامت کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں صاحب ورا ہوں. صاحب ورا کا مراد بہت جسے کہا جائے وسیع ہے. ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب ورا کسے کہتے ہیں؟ جس کے گھر کی عورتیں پردہ دار ہوں. جس کے گھر کی عورتیں پردہ دار ہوں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دے دوں. دنیا میں جتنے بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اگر کوئی انسان مثال کے طور پہ کھیتی اور باڑی کرتا ہے، اگر کسی نے انار لگایا، اللہ کو پردہ اتنا عزیز ہے کہ اللہ نے انار جیسی چیز پہ ڈبل پردے رکھے. کہاں ہے؟ اب بالکل سادہ مثال دے رہا ہوں، اب اس سے آسان مجلس میں نہیں پڑھ پاؤں گا. بالکل سادہ مثال، انار پہ ڈبل پردہ ہوتا ہے. ایک رقیق ہوتا ہے اور ایک پتلا ہوتا ہے، ایک موٹا ہوتا ہے. یوں کہہ لیجئے رقیق اور ضخیم میں مشکل ہو جائے گا. ایک پتلا ہوتا ہے اور ایک موٹا ہوتا ہے. جب موٹے والے کو ہٹائیے گا تب جا کے باریک والا آئے گا. جب اسے ہٹائیے گا تب جا کے لقمہ چبائیے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ اس میں ایک دانہ جنت کا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھیے سرکار. آپ نے بھٹا لگایا، بال جسے کہتے ہیں، اس پہ کیا رکھا اللہ نے؟ پردہ رکھا نا. جب تک کہ اس کی چیزوں کو، پردے کو ہٹائیے گا نہیں، تب تک نہ جسے کہا جائے بھون سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں. دو چیزیں ہوئی. جتنی بھی امت مسلمہ ہے، اگر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہ ہو. اور اللہ نے خانہ کعبہ کے اوپر بھی پردہ رکھا. توجہ کیجئے، خدا کی قسم، اللہ نے خانہ کعبہ کے اوپر بھی پردہ رکھا. اور آگے بڑھیے، سب سے بڑی کتاب جسے کہا جاتا ہے قرآن مجید، انسان پڑھے یا نہ پڑھے اسے جزدان میں ضرور رکھتا ہے. ہے کہ نہیں؟ یہ پردہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ انسان نے گھر بنوایا کروڑ روپے کا اور ایک باری کھڑکی بنوائی. اب میں گیا، وہاں پہ پہنچا، میں نے کہا سرکار یہ کھڑکی کہاں کے لیے بنوائی ہے؟ کہا کھڑکی اس لیے بنوائی ہے تاکہ ہوا وغیرہ آتی رہے. اور اتنے میں دیکھا تو لا کے پردہ بھی انہوں نے چڑھا دیا. میں نے کہا یہ پردہ کہاں کا چڑھا رہے ہیں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، آپ مولوی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ پردہ ہم نے اس لیے لگایا ہے تاکہ باہر کی میل گھر کے اندر نہ آئے. ہائے ہائے، اللہ سلامت رکھے. خدا کی قسم، باہر کی میل گھر کے اندر نہ آئے. انسان ایک 200 روپے کا موبائل لیتا ہے، ملتا تو نہیں ہوگا لیکن لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی لیا، لینے کے بعد کا کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے. جسے کہا جاتا ہے ہاتف الجوال، جسے کہا جاتا ہے گوشی، جسے کہا جاتا ہے ٹیلی فون، جسے کہا جاتا ہے موبائل. ٹھیک ہے نا؟ یہی کہا جاتا ہے نا. ہاتف الجوال کہا جاتا ہے عربی میں، گوشی کہا جاتا ہے فارسی میں، اور ہماری اور آپ کی زبان میں اردو میں جسے کہا جائے فون کہا جاتا ہے، موبائل کہا جاتا ہے. اب اس نے لیا، لینے کے بعد دیکھا شکل بڑی اچھی آ رہی ہے. ایسا کرو کہ اسکرین خراب نہ ہو جائے، اسکرین خراب نہ ہو جائے، اسکرین گارڈ لگوا لیا جائے. 200 روپے کا موبائل، جس سے نہ جانے ہمارے باپ اور دادا نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں، لیکن آج کے بچے وہ چیز دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات تو پڑھیے بر محمد اور آل محمد پر. میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل غلط چیز ہے، اللہ نے آنکھ بھی دی ہے، استعمال غلط ہے. موبائل غلط نہیں ہے، اللہ نے آنکھ دی، آنکھ غلط نہیں ہے. آپ استعمال کیسا کر رہے ہیں وہ استعمال غلط ہے. اچھا، اس پہ بھی گارڈ لگوا لیا آپ نے سرکار. اب کیا ہوا؟ اب یہ کہنے لگے کہ دیکھیے گارڈ لگ گیا. انسان ایک ٹی وی لایا، کہا کہ اس کے اوپر بھی پردہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ٹی وی جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے، لیکن پردہ ہونا چاہیے. صوفہ سیٹ لایا، مشیری لایا، جسے کہا جائے فریج لایا، ساری چیزوں کے اوپر پردہ. اللہ رے کیا کہنا، اللہ کو پردہ اتنا عزیز ہے کہ اللہ نے اپنے آخری کو بھی پردہ غیب میں رکھا.
آخری کو بھی پردے غیب میں رکھا. یہ تو آپ کے ذوق کا جملہ تھا. اب میرے ذوق کا جملہ سنیے. ٹی وی پہ پردہ, فریج پہ پردہ, کولر پہ پردہ, واشنگ مشین پہ پردہ. لیکن علی نواز معروفی کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 10,000 کی ٹی وی پہ تو پردہ ہوتا ہے اور 10 لاکھ کی بی بی پہ کوئی پردہ نہیں. ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. ہے کوئی ایسا شیعہ؟ اب کہوں گا کہ وہ شیعہ کامیاب ہے کوئی ایسا شیعہ؟ اگر شیعہ ہے تو کہہ دے کہ میں کامیاب ہوں. اچھا سرکار, یہ پردہ تو آپ نے مثالوں سے واضح کر دیا. حدیث میں پڑھا ہے جو ایسے ہی بک دیا آپ نے. اب سنیے حدیث. سرکار ختمی مرتبت عبداللہ کے لال, آمنہ کے جائے, یاسین و طٰہٰ کے مصداق نے پوچھا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے, اے فاطمہ یہ بتاؤ کہ مرد اور عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو فاطمہ نے کہا, اے بابا, نہ کوئی نامحرم مرد نامحرم عورت کو دیکھے, نہ نامحرم عورت نامحرم مرد کو دیکھے. ہیں کتنی کنیزان سیدہ جو اپنے کو کنیزان سیدہ تو کہتی ہیں لیکن سیدہ کی سیرت بھول جاتی ہے.